ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے، ایمان کے بغیر آخرت میں نیکی کی کوئی جزا کا تصور نہیں ہے۔ ایمان جڑ ہے، اگر جڑ ہوگی تو شاخیں بھی ہوں گی، پتے بھی ہوں گے۔ جب جڑ ہی سلامت نہ رہے تو شاخیں اور پتے نہیں ہوتے۔ ایمان اصل ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، آخرت کی نیکیاں، آخرت کی جزا کا تصور ایمان کے ساتھ ہے، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ کفار مشرکین جو خلق خدا کی آسانی کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا میں ان کو اس کا بدل دے دیا جاتا ہے، اور روایت میں آتا ہے، فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا میں کفار مشرکین بظاہر مزے میں ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور قیامت تک کے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ مسلمان مکہ والوں نے جب صحابہ کرام کی زندگانی تنگ کر دی، مجبوراً ہجرت کرنا پڑی وہاں سے، جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں پر مسلمانوں کے دو دشمن تھے۔ ایک طرف یہود تھے، دوسری طرف منافق تھے۔ یہاں یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے معاہدے کر رہے تھے اور درپردہ مشرکین کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے خلاف انہیں بھڑکایا کرتے تھے۔ اور وہاں منافق جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو یہ دو دشمن تھے جو بظاہر ساتھ بھی تھے لیکن اندر سے دشمن تھے۔ قرآن پاک میں سورہ منافقون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سارے حالات بیان کیے۔ قرآن میں 3 لوگوں کا بیان ہے۔ ایک ہے مومن جو نظر آتا ہے، اندر سے بھی مومن ہوتا ہے، باہر سے بھی مومن، زبان سے بھی مومن، دل سے بھی مومن۔ دوسرا ہے کافر جو دل سے بھی کافر ہے، زبان سے بھی کافر ہے۔ تیسرا ہے منافق جو زبان سے مسلمان ہے پر دل سے کافر ہے۔ سورہ منافقون میں آپ پڑھی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب آپ کے پاس منافق آئیں گے، قالوا نشہد انک رسول اللہ، اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور قیامت پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ تو منافق کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ منافقوں سے پہنچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کسی کا نماز روزہ دیکھ کر اس پر بھروسہ نہیں کرنا، ہر داڑھی والا مسلمان اندر سے نہیں ہوتا۔ منافقین جن کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ قرآن میں ان کا بیان جگہ جگہ منافقین کا موجود ہے، جن کا حلیہ بظاہر مسلمانوں والا ہوتا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے راز نہ بتایا کرو غیروں کو، وہ تو تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ اس میں کمی نہیں کر سکتے، اس میں زیادتی ہی کریں گے۔
جو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے رشتہ دار تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ منافق تھے، تو وہ ان سے اسلام کے راز کی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ ان کو راز کی باتیں نہیں بتانی، یہود ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، ان سے بچنا ہے۔ وَدُّ مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں تمہیں ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق کچھ تمہیں ظاہر بھی ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، ان کی دشمنی، ان کی نفرت کچھ ظاہر ہو چکی ہے ان کے اپنے منہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت ہے، اسلام کے لیے نفرت ہے، نبی کے لیے عداوت ہے، اسلام کے لیے عداوت ہے، اللہ فرماتا ہے اکبر، وہ بہت بڑی ہے۔ جس کو اللہ اکبر فرمائے تو وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہوں گے۔ حضور فرماتا ہے یہ جتنی کفرستان ہے، یہ کافر طاقتیں ہیں، اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتی ہیں۔ جب اسلام کی بات آ گئی، یہودی بھی ایک طرف کھڑا ہوگا، نصرانی بھی ایک طرف کھڑا ہوگا، ہندو بھی ایک طرف کھڑا ہوگا، یہ جتنی دشمن ہیں اسلام کے سب ایک طرف جمع ہو جاتے ہیں، بھلے ان میں ہزاروں اختلاف ہوں لیکن اسلام کے مقابلے پر یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے جو دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ نفرت ہے اسلام کے خلاف۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم یہ بیان کرتے ہیں آیت ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اندر سے ان کے دل کی حالت کیا ہے، یہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصارہ سے راز کی باتیں بتانا، ان سے بچنے کا حکم فرمایا۔ آج مسلمان اگر انہی کے رسم و رواج اپنائے، انہی کی زبان اپنائے اور ان سے دلی محبت رکھے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہوگا کل قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، زبان بھی تمہاری مسلمانوں کے ساتھ ہو، کردار بھی تمہارا مسلمانوں کے ساتھ ہو، قول بھی تمہارا مسلمانوں کے ساتھ ہو، فعل بھی تمہارا مسلمانوں کے ساتھ ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ یہود اور نصرانی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتا ہے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ تو امیدیں کس سے لگانی ہیں؟ اللہ سے لگانی ہیں۔ یہ ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بظاہر میٹھی زبانیں ہیں لیکن دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقین، مشرکین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔